دیکھیں کیسے کیسے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اچانک موت آ جاتی ہے. کوئی بڑا مرض صرف پازیٹو آ جائے رپورٹ میں، کینسر ہے یا ہیپاٹائٹس ہے، پھر دیکھو وہ ساری بھرم بازی ختم، ساری بھرم بازی ختم. صرف نیگیٹو سے خدا نے اسے پازیٹو کر دیا. اب وہ بھرم، وہ تکبر، وہ بڑائی، وہ کہاں گئی؟ موتو قبل ان تموتو. بزرگوں نے فرمایا مر جاؤ مرنے سے پہلے. تو بھائی پہلے ہی مر جائیں، پہلے مر جائیں نہیں، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں، غفلت کو چھوڑ دیں، مصیبتوں کا انتظار نہ کریں. غیر شریف بندے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے مصیبتوں کا انتظار کرتے ہیں. کوئی بلا آئے گی، کوئی مصیبت آئے گی، پھر چھوڑیں گے. اذکروا اللہ فی الرخاء یذکرکم فی الشدہ. حدیث شریف میں تم سکھ میں اللہ کو یاد رکھو، وہ دکھ میں تم کو یاد رکھے گا. سکھ میں بالکل ہم لوگ خدا کو بھول جاتے ہیں. نماز فجر دیکھو تو چھوڑنی شروع کر دی، سنت موقدہ چھوڑے، غیبت چل رہی ہے، بیٹھے سن رہے ہیں. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ غیبت سے بھی کینسر ہو جاتا ہے، تو بہت بچنا چاہیے. یہی نہیں، یہ بھی وجہ ہے، چونکہ ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم پسند کرتے ہو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کو؟ اسے ناپسند کرتے ہو تم. تو مردار کا گوشت کھانا، سڑا ہوا گوشت کھانے سے کینسر پیدا ہوتا. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت ڈاکٹر الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غیبت سے بھی اندیشہ ہوتا ہے کینسر پیدا ہونے کا. تو غیبت سے بچنا چاہیے. اور ہر گناہ کی بیماری وہ کینسر سے زیادہ خطرناک ہے. کسی کو بدنظری کی بیماری ہے، بے ادبی کی بیماری ہے، غصے کے تقاضوں پر عمل کرنے کی، گالی گلوچ کی بیماری ہے. غصے میں گالی گلوچ کرنا علامت منافقت ہے. جو احکام شریعت کو توڑتا ہے خدا اس کو توڑ پھوڑ دیتا ہے. چند دن کی زندگی ہے، پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے. بار بار توبہ کرتے رہنا چاہیے. جو ایک آدمی کو روز بخار چڑھتا ہے تو روز دوا کھاتا ہے، روز انجیکشن لگواتا ہے، یہ خیال نہیں کرتا کہ چلو کوئی بات نہیں، یہ بخار چڑھ گیا تو چھوڑو بھائی آج دوا نہیں کھاتے. نہیں، جان پیاری ہے. روز گناہ ہو تو روز توبہ کریں، روز گناہ کا بخار چڑھے تو روز توبہ کریں. جو بار بار ہم گریں اٹھائیں بار بار وہ راہ حق میں ہم کو گام گام لے کے چلتے ہیں. امید دلانا. ہمارے اطوال دعوت برکاتہ ہم نے فرمایا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کے تربیت کے اصولوں میں سے ایک بڑا اصول امید دلانا تھا، خدا کی رحمت سے امیدوار کرنا. مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، تقدیر بدل جاتی ہے مستر کی دعا سے.